بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ آج جو ہمارا کویسچن ہے وہ ہے تھیفٹ اور کریمنل بریچ آف ٹرسٹ میں کیا فرق ہے۔ آپ نے تھیفٹ کو تو تفصیلی پڑھ لیا ہے، آج بہرحال ہم اس کی تھیفٹ کی جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو انٹروڈکشن اس کی یہ ہے کہ تھیفٹ اینڈ کریمنل بریچ آف ٹرسٹ آر offenses اگینسٹ پراپرٹی۔ یہ دونوں جو offenses ہیں، تھیفٹ اور کریمنل بریچ آف ٹرسٹ، یہ پراپرٹی جو ہے اس کے خلاف یہ offenses ہیں کہ کوئی پراپرٹی جو ہے وہ لی گئی ہے تو اس میں بریچ آف ٹرسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے یا اس میں تھیفٹ کی گئی ہے، تو جو ان کا سبجیکٹ ہے وہ پراپرٹی ہے۔ In theft, the property is taken out of the possession of another person without the consent۔ تو تھیفٹ میں جو ہے کسی بندے کے پوزیشن میں پراپرٹی ہے، وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس سے پراپرٹی جو ہے وہ لیتا ہے، لیکن اس میں جس کا قبضہ ہے اس کی کنسنٹ نہیں شامل ہوتی۔ while criminal breach of trust it is the misuse or dispose of property without the consent of real owner۔ تو جو کریمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے اس میں پراپرٹی کو جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے یا اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، اس کی جو پراپرٹی کے مالک جو ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو ریموو کیا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے، یہ آفینس کیا گیا ہے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کا۔ تو ان کی ریلیونٹ پروویژن کیا ہیں؟ جو سیکشن 378 جو ہے یہ تھیفٹ کو ڈیفائنڈ کرتا ہے اور اس کی جو پنشمنٹ تھیفٹ کی ہے وہ 379 PPC میں ہے، جبکہ جو کریمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے وہ ڈیفائنڈ ہے سیکشن 405 میں، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 406 PPC میں ہے۔ تو تھیفٹ جو ہے انڈر سیکشن 378 جو ہے یہ ایک موویبل پراپرٹی ہے، اس کو جو ہے ڈس آنیسٹ انٹینشن سے وہ پراپرٹی ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کے پوزیشن سے حاصل کرتا ہے اس کی مرضی کے خلاف، اور جب جو ہی وہ پراپرٹی وہاں سے موو کرتا ہے تو یہ جو اس کا پراپرٹی لینے کا جو طریقہ کار ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ اس بندے نے تھیفٹ کمٹ کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو اس کا انگریڈینٹ ہے تھیفٹ کا، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اس میں سب سے پہلے ڈس آنیسٹ انٹینشن ضروری ہے۔ ایک موویبل پراپرٹی ہے، جو بندہ جو افینڈر ہے وہ وہاں سے موو کرتا ہے ایک بندے کے پوزیشن سے، اور وہ اس کی جو انٹینشن ہے وہ ڈس آنیسٹ ہے، اور وہ جو جب موو کرتا ہے اور اس کی انٹینشن ڈس آنیسٹ ہوتی ہے تو یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اس کی اس وقت انٹینشن تھی وہ بدنیتی سے تھی۔ اگر اس کی انٹینشن ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی انٹینشن بونافائیڈ ہے تو پھر جو ہے یہ جرم جو ہے تھیفٹ کا وہ نہیں بنے گا۔ اگر کوئی بندہ بونافائیڈ انٹینشن سے کوئی پراپرٹی لے جاتا ہے تو پھر تھیفٹ کا جرم نہیں بنتا۔ تو اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تھیفٹ کا جو پراپرٹی ہوگی وہ ہوگی موویبل پراپرٹی ہوگی، ایموویبل پراپرٹی جو ہے وہ تھیفٹ میں نہیں آئے گی۔ تو اس کی مثال میں یہ ہے کہ ایک درخت ہے وہ جو زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس وقت تک ایموویبل پراپرٹی ہے، جو ہی اس کو ایک بندہ کاٹ دیتا ہے تو پھر یہ جو ہے درخت ہے وہ ایموویبل پراپرٹی سے موویبل بن جائے گا اور یہ تھیفٹ کا سبجیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اے کٹس ڈاؤن دا ٹری آن زیڈز گراؤنڈ ود انٹینشن آف ڈس آنیسٹلی ٹیکنگ دا ٹری آؤٹ آف زیڈز پوزیشن۔ اے جو ہے وہ زیڈ کا ایک درخت ہے اس کی زمین سے ڈس آنیسٹ نیت سے اکھیڑ دیتا ہے اور وہ زیڈ کے پوزیشن سے اس کی مرضی کے بغیر حاصل کرتا ہے۔ ہیئر as soon as A has severed the tree in order to side taking، جو ہی اس نے زمین سے اس درخت کو الگ کیا، اس طرح جو وہ درخت لینے کی نیت سے he has committed theft، اس نے وہ تھیفٹ کا اوفینس کر دیا، اس نے تھیفٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو possession of other person
اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دوسرے بندے کے پوزیشن میں ضرور ہونی چاہیے جو تھیفٹ کی گئی ہے. دا پراپرٹی شوڈ بی possession of another person and it should be taken out of his possession. There is no theft of wild animal, birds or fish while at large, but there is theft of tamed animal. تو ایک بندہ جو ہے وہ جنگل سے کوئی شکار کرتا ہے، کوئی پرندہ پکڑ لیتا ہے، یا کسی دریا سے یا سمندر سے کوئی مچھلی پکڑ لیتا ہے، تو یہ اس کا تھیفٹ میں جرم نہیں آئے گا. لیکن ایک بالفرض ایک کسی بندے کے پاس ایک کتا ہے اور وہ اس کا پالتو ہے، تو وہ جو ہے اگر کوئی لے جاتا ہے، یا کوئی پرندہ کسی نے پالا ہوا ہے وہ کوئی بندہ لے جاتا ہے اس کے پوزیشن سے، تو یہ تھیفٹ کا ضرور سبجیکٹ بن جائے گا. موونگ اور ریموول آف پراپرٹی، دیر مسٹ بی سم ریموول آف دا پراپرٹی ان آرڈر ٹو اکمپلش دا ٹیکنگ آف اٹ. تو وہاں سے پراپرٹی لی جائے گی، وہ کس طرح ہوگی کہ وہ ریموو کی جائے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ. وہ اس طرح لینے کے لیے، تو جب پراپرٹی جو ہے لینے کے لیے ریموو کی جائے گی تو وہ چوری ہوگی. تو یہ لینا جو ہے پراپرٹی دوسرے کے پوزیشن سے، ایک بندے کے پوزیشن میں ہے تو اس کا دوسرے بندے سے لینا، ریموو کرنا یا موو کرنا جو ہے تو یہ ضروری ہے. اکارڈنگ ٹو ایکسپلینیشن 3 آف سیکشن 378 a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving. تو کوئی بندہ کسی چیز کو لینے کے لیے جب وہ کوئی رکاوٹ ہے جس میں وہ چیز جو ہے اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ موو نہیں ہو سکتی، اگر وہ رکاوٹ وہ ختم کر دیتا ہے، اور بائی سیپریٹنگ اٹ فرام اینی ادر تھنگ، یا ایک چیز سے وہ الگ کر دیتا ہے اس چیز کو جو اس نے چوری کرنی ہے، ایز ویل ایز بائی ایکچولی موونگ اٹ. تو جو اس کو موو کرنا ہے اس طریقے سے، اس کی کوئی اس جگہ اس پراپرٹی کے لیے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس رکاوٹ کو وہ بندہ ختم کر دیتا ہے، یا وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک چیز سے الگ کرتا ہے چوری کرنے کے لیے. تو جو ہی وہ اس کو اس سے الگ کرے گا یا وہ رکاوٹ ختم کر دے گا تو یہ چوری ہو جائے گی. یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. موونگ آف اینیمل، according to explanation 4 of section 378, a person who by any means cause any animal to move is said to move that animal, and to move everything which is in consequence of the motion so called is moved by that animal. تو یہ اس کی illustration ہے اس کو سمجھنے کے لیے. A puts a bait of dog in his pockets. تو اے جو ہے یہ اپنے پاس ایک جو ہے خوراک جو ہے کتے کی خوراک رکھتا ہے اپنے پاکٹ میں، اینڈ thus induces Z's dog to follow it. وہ زیڈ کے کتے کو وہ خوراک دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. Here if A's intention he dishonestly to take the dog out of Z's possession without his consent. تو جب ایک کی جو ہے یہ نیت ہوگی، بد نیتی ہوگی کہ اس نے اس طریقے سے اس کتے کو موو کرنا ہے کہ اس کو خوراک کا لالچ دے کر تاکہ وہ اس کے زیڈ کے پوزیشن سے وہ کتا اس کے قبضے میں آ جائے، تو یہ کیا ہوگا، یہ ایک کا جو فعل ہوگا وہ خوراک دکھا کر اور کتے کو اپنے پیچھے چلانا اور زیڈ کے پوزیشن سے حاصل کرنا، یہ کہا جائے گا کہ اس نے یہ چوری کی ہے زیڈ کے کتے کی. وداؤٹ کنسنٹ آف پوزیسرز، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جس کے قبضے میں وہ پراپرٹی ہوگی اس کی کنسنٹ کے بغیر وہ جو ہے اس کی پراپرٹی لی جائے گی. The thing must be moved without consent of the possessor. According to explanation 5 of section 378, the consent may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose
اتھارٹی ایدر ایکسپریس اور امپلائڈ. تو ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے گھر جاتا ہے، اس کی لائبریری میں اس کا اکثر آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ اگر اس نیت سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اس کی لائبریری میں گیا ہے کہ اس نے ایک بک لینی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے کتاب میں لے جاؤں گا، اس سے جو اس کا مالک ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ میں نے واپس کر دینی ہے، اس کی نیت بھی بونافائیڈ ہے، اور وہ لے جاتا ہے اس کی مرضی کے بغیر بھی اگر لے کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کی جو بک ہے یہ میں نے پڑھنی ہے اور پھر واپس کر دینی ہے. تو پھر وہ بندہ جو کتاب لے کر جا رہا ہے اپنی دوست کی، تو اس نے وہ کوئی چوری نہیں کی. اس میں جو ہے کنسنٹ اگر امپلائڈ بھی ہو جائے، اگر اس مالک سے، اس کتاب کے مالک سے اگر نہ بھی پوچھا ہو اس بندے نے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، اگر میں لے کر چلا جاؤں اور میں نے پھر واپس بھی کر دینی ہے، تو اس کو جو ہے چوری نہیں کہا جائے گا. تو اس کی جو پنشمنٹ ہے سیکشن 379 پی پی سی میں بیان ہوئی ہے: whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. تو چوری کی سزا پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کا ارتکاب کرے گا تو اس کو 3 سال کی امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، یا اس کو اس کے ساتھ جرمانہ بھی عدالت دے سکتی ہے، 3 سال امپریزنمنٹ کے ساتھ اس کو جرمانے کی بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر جو ہے عدالت چاہے تو یہ دونوں جو ہے سزائیں دے سکتی ہے کہ امپریزنمنٹ بھی ہو اور ساتھ فائن بھی ہو. تو آج کا یہاں چوری کا تک جو ہے تھیفٹ تک جو ہمارا لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.